السلام علیکم ناظرین، ڈسٹرکٹ نیوز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ میں ہوں عباس جعفر۔ ناظرین، پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے حال ہی میں بھارتی شہر گوا میں ہونے والے SCO کے اجلاس میں جو شرکت کی اور جو اس دورے کے بارے میں دونوں ملکوں کے جو معاملات ہیں وہ عالمی میڈیا میں زیر بحث ہیں، خصوصاً پاکستان اور بھارت دونوں کا میڈیا ان پر تبصرے کر رہا ہے۔ پاکستان میں کچھ لوگ اس دورے کو سراہ رہے ہیں جبکہ کچھ اس پہ تنقید کر رہے ہیں۔ بعض کا یہ خیال ہے کہ دورے کی بجائے بلاول بھٹو کو اس میں ورچوئل طور پہ شرکت کرنی تھی، آن لائن شرکت کرتے تو زیادہ بہتر تھا بجائے وہاں جانے کے۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ اچھا کیا، انہوں نے اچھا اقدام لیا کہ وہاں پہ وہ خود گئے اور ان کی اپنی پریزنس انہوں نے دی۔ اس سلسلے میں بات کرتے ہوئے ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ جو دورہ ہے اس کی شروعات تو دراصل 26 جنوری کو ہوئی تھی، جب SCO کے اجلاس کے سلسلے میں انڈین وزیر خارجہ نے وزیر خارجہ پاکستان کو اجلاس میں شرکت کی دعوت دی تھی 26 جنوری 2023 کو، اور اس کے غالباً 5 ماہ بعد اب مئی میں یہ اجلاس ہوا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان اور بھارت کے تعلقات انتہائی کشیدہ چلے آ رہے ہیں، خصوصاً 5 اگست 2019 کا جو اقدام تھا انڈیا کا، جس میں اس نے آرٹیکل 370 جو تھا بھارتی آئین کا، اس کو اس نے ریووک کر دیا تھا، منسوخ کر دیا تھا، اور اس آرٹیکل کے تحت مقبوضہ کشمیر کو ایک خصوصی حیثیت حاصل تھی بھارت میں، جو اس آرٹیکل کے ذریعے ختم ہو گئی، اور اس پر پاکستان نے شدید احتجاج کیا۔ بھارت نے اس آرٹیکل کو ختم کرتے ہوئے اسے اپنا ٹوٹ انگ قرار دیا، جبکہ پاکستان نے کہا کہ ان کاغذی کارروائیوں سے کشمیریوں کا نہ تو جذبہ حریت کو دبایا جا سکتا ہے اور نہ کشمیر پاکستان سے الگ ہو سکتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں دونوں ممالک کے تعلقات میں بہت کشیدگی چلی آ رہی تھی، جبکہ دونوں ممالک میں 12 سال سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا، وزارت خارجہ کا بھی کوئی دورہ نہیں ہوا تھا، آخری دورہ 2012 میں ہوا تھا۔ تو 26 جنوری کے اس دورے سے کچھ دن قبل وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بیان میں یہ کہا تھا کہ ہم بھارت کے ساتھ تعلقات کو نارمل کرنا چاہتے ہیں اور آپس میں ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ۔ اسی سے حوصلہ پا کر بھارتی وزیر خارجہ نے بھی بیان دیا کہ بھارت بھی پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے، اور بعد ازاں پاکستانی وزیر خارجہ کو SCO اجلاس میں شرکت کی دعوت بھی دی گئی۔ اگرچہ یہ ایک طرح سے پابندی بھی ہے، مجھے ایک متعلقہ جو ایکسپرٹ ہیں انہوں نے بتایا کہ بھارت SCO کے میزبان کی حیثیت سے پاکستانی وزیر خارجہ کو دعوت دینے کا پابند بھی تھا، لیکن یہ ہو سکتا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری ورچوئل شرکت کرتے وہاں پہ، لیکن انہوں نے خود جانے کا فیصلہ کیا اور وہ وہاں پہ گئے۔ لیکن جس انداز سے وہ گئے وہ بالکل ایک بہت ہی مدبرانہ اور انتہائی اہم اور پر اثر ان کا طریقہ کار تھا۔ دورہ کا جو پوری وزٹ تھی، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے قومی لباس میں وہاں گئے، جبکہ عموماً وہ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں غیر ملکی دوروں میں، لیکن بھارت جاتے ہوئے انہوں نے قومی لباس کا انتخاب کیا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس سے پہلے وہ اقوام متحدہ میں بھارت کے وزیر اعظم کو گجرات کا کسائی کہہ چکے تھے، اس پر خطاب اس کا انہوں نے دیا تھا اس کو، اور اس پر جو بھارتیہ جنتا پارٹی ہے اس نے شدید احتجاج کیا اور پورے ملک میں انہوں نے مظاہروں کی کال دی تھی بلاول بھٹو زرداری کے اس بیان کے بعد۔ لیکن ہم اگر دورے پر ہی فوکس کریں، اس دورے کے جو ایک اہم چند نکات ہیں چیدہ وہ یہ ہیں کہ جب بلاول بھٹو ان سے ملنے کے لیے گئے تو وہ پوری طرح چوکس اور مستعد نظر آئے، کیونکہ عموماً جس رفتار سے وہ گئے تھے اس سے اندازہ یہی ہوتا تھا کہ وہ سب سے پہلے اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں گے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا جو عموماً اس طرح کے دوروں میں کیا جاتا ہے، اور وہ پوری محتاط اور مستعدی کے ساتھ وہ آگے بڑھے۔ وہ پرجوش تھے لیکن مستعد بھی تھے۔ جب بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے اپنے ہاتھ باندھے نمستے کے لیے تو انہوں نے بھی جواباً وہی اقدام کیا، اور یہ اقدام ان کے لیے کوئی غیر متوقع نہیں تھا، وہ اس کے لیے تیار تھے۔ اور پھر چونکہ سندھ کی روایت بھی ہے، سندھ میں بھی مہمانوں سے اسی طرح سے ملا جاتا ہے، ہاتھ جوڑ کر ایک طریقہ ہے، ان کا رواج ہے، تو وہ بلاول بھٹو کے لیے کوئی اجنبی طریقہ نہیں تھا۔ لیکن بعد ازاں جو باڈی لینگویج تھی اس میں بھی بلاول بھٹو نے کسی طور اپنی کسی بھی کمزوری کا تاثر نہیں دیا۔ یہ بہت اہم بات ہے
اور جو ہی انہوں نے اگر جس طرح سے باڈی لینگویج جس طرح ان کے بھارتی نظام میزبان کی تھی اسی طرح سے بلاول بھٹو کی بھی تھی. لیکن یہاں میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس کا رویہ تھا یا جو ان کا لہجہ تھا انڈین وزیر خارجہ کا, اس کو خود بھارت میں بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ساؤتھ ایشیا جنوبی ایشیا کی جو مہمانداری کے جو طریقے ہیں یا جو روایتیں ہیں یہ ان کے بالکل برعکس تھا, اس کے خلاف تھا, اور انہوں نے ایک طرح سے بھارت کی توہین کی. لیکن یہ طریقہ صرف انڈیا میں یا ساؤتھ ایشیا میں نہیں, پوری دنیا میں یہ رواج ہے کہ مہمان کو ہر جگہ پہ اس کی عزت افزائی کی جاتی ہے اور اس سے بہترین سلوک کیا جاتا ہے. لیکن اگرچہ اس سلوک سے بلاول بھٹو کو کوئی فرق نہیں پڑا, لیکن اہم ترین کامیابی پاکستان کو یہ حاصل ہوئی کہ ایک مرتبہ پھر مسئلہ کشمیر پوری دنیا میں ابھر کر سامنے آیا, اور پوری دنیا کی میڈیا میں پتہ لگا کہ کشمیر ہی دونوں ممالک میں جو ہے وہ اصل جڑ ہے کشیدگی کی, اور جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوتا کہ یہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن جو ہے ایک خواب رہے گا. تو اس سلسلے میں انہوں نے یہ ایک پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے. اگر یہ تنظیم تھی SCO کی, لیکن یہاں پہ پاکستان کو اپنا مقصد حاصل ہوا, خصوصاً جو یہاں پہ بلاول بھٹو زرداری کی حکمت عملی تھی, اور جسے میں آصف زرداری کی حکمت عملی سمجھتا ہوں, دراصل یہ انہیں کی حکمت عملی تھی. تو اس پر میں بالکل انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ایک زرداری پورے انڈیا پر بھاری, اور واقعی انہوں نے بھاری پن اپنا ثابت کیا انڈیا پر, اور انڈیا کو عالمی طور پر بھی جو غیر جانبدار مبصرین ہیں ان کی طرف سے بھی, اور جو دیگر سفارتی ماہرین ہیں ان کی جانب سے بھی تنقید کا سامنا ہے, اور اس کے رویے کی مذمت کی جا رہی ہے. جبکہ بلاول بھٹو کا جو دورہ ہے وہ انتہائی کامیاب رہا, اور پاکستان اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہوا. پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے. اللہ حافظ.